حضرت علی اور مرحب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے طنطنے کے ساتھ نکلا۔ سر پر یمنی نا جی جی، یمن کی یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹھا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اس لیے اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا: انا الذی صمتنی امی حیدرہ۔ نہیں مدینہ، جی، دوبارہ سے پڑھے، انا الذی انا الذی صمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المناظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ میں کچھار کے شیر کی کچھار کچھار کیا ہوتا ہے؟ جہاں شیر رہتا ہے اس کو کہتے کچھار ہیں کے شیر کی کچھار۔ ہاں، شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا پینتر عبداللہ را با الگ ہے اور الف الگ ہے، الف اور با کے بیچ میں گیپ ہے، وقف ہے۔ آجا نے ایسا پنتر ایسا پیترا بدلا۔ کہ مرحب ہاں، کا پیترا وار مطلب یہ کہ جو لڑنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا وہ، جی یعنی ہٹ جانا، ٹھیک ہے، اچھا اپنے آپ کو بچا لینا، ایسا اس کو کہتے ہیں، سمجھی جی بات؟ جی ماشاء اللہ جی۔ اور مرحب کا وار کھالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اور اس نہیں ہے نا یہاں پہ، کہاں ہے اور کہاں ہے؟ کا وار پیترا خالی بدلا کیا کے جی مدینہ۔ جی آرام سے پڑھیں آپ، رضی اللہ تعالی، یہاں سے دوبارہ پڑھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا پیترا بدلا کہ مرحب کا وار کھالی گیا۔ پھر آپ رضی جی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کا مار کا تڑا کے فوج تک پہنچا، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتے تھے، جس سے صفوں کی گرتی تھی۔ صفیں الٹ گئی، اور یہودیوں کی مایہ ناز بہادر مرحب یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب حارث اسیر ہیں کہ اسیرے ہاں، اسیر عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اس گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر اسی گھمسان کی جنگ میں اسی جی گھمسان کی جنگ میں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا، اور کوڑا ہے نا کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کیواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ کیواڑ مطلب سمجھا؟ جی وہ بہت بھاری تھا، وہ ایک کوئی دروازہ تھا نا۔ دروازے کا پلہ جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں۔ جی پلہ کیا؟ جی، پلہ نہیں سمجھ، دروازہ جو کھل بند ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں۔ اچھا
जंग जारी दरवाजे को बोलते हैं जी। जी वो ही बोल रहा हूँ दरवाज़ा। ठीक है। जंग जारी थी कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमाल शुजाअत के साथ लड़ते हुए खैबर को फतह कर लिया और हज़रत सादिकुल वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने सदाक़त का निशान बनकर फ़ज़ाओं में लहराने लगे कि कल मैं इस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतह देगा, वो अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहब्ब भी है और अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि मुहिब। वसल्लम मुहिब भी है और मुहिब। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब भी। बेशक हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब भी है और महबूब भी है और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से खैबर की फतह अता फरमाया और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फातिह खैबर के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमा दिया और ये वो फ़तह अज़ीम है जिसने पूरी जज़ीरतुल अरब में यहूदियों की जंगी ताकत का जनाजा निकाल दिया। फ़तह खैबर से कब्ल इस्लाम यहूदियों और मुशरिकीन के गठजोड़ से नज़ा की हालत में था, लेकिन खैबर फतह हो जाने के बाद इस्लाम इस खौफनाक नज़ा से निकल गया और आगे इस्लामी फतूहात की दरवाज़े खुल गए। चुनांचे इसके बाद ही मक्का भी फतह हो गया। इसलिए ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि फातह खैबर की ज़ात से तमाम इस्लाम फतूहात का सिलसिला वाबस्ता है। बहरहाल खैबर का किला कनूज 20 दिन के मुहाजरे और ज़बरदस्त मारका आराई के बाद फतह हो गया। इन मारकों में 93 यहूदी कत्ल हुए और 15 मुसलमान जामे शहादत से सैराब हुए। खैबर का इंतज़ाम फतह के बाद खैबर की ज़मीन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि बनु नुज़ैर की तरह पहले खैबर को भी जिलावतन कर दे, लेकिन यहूदियों ने ये दरख्वास्त की कि हमको खैबर से न निकाला जाए और ज़मीन हमारी ही कब्जे में रहने दी जाए। हम यहाँ की पैदा आवार का आधा हिस्सा आपको देते मदीना, रहेंगे। हम यहाँ की पैदावार का आधा हिस्सा आपको देते रहेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। चुनांचे जब खजूरें पक जाती और गला तैयार हो जाता तो गल्ला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खैबर भेज देते। वो खजूरों और अनाजों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते और यहूदियों से फरमाते कि इसमें से जो हिस्सा तुमको पसंद है वो ले लो। यहूदी इस अदल पर हैरान होकर कहते थे कि ज़मीन और आसमान ऐसे ही अदल से कायम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि खैबर फतह हो जाने के बाद यहूदियों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तौर पर सुलह फरमाई कि यहूदी अपना सोना चांदी हथियार सब मुसलमानों के सुपुर्द कर दें और जानवरों पर जो कुछ लदा हुआ है वो यहूदी अपने पास ही रखें, मगर शर्त यह है कि यहूदी कोई चीज़ मुसलमानों से न छुपाएं। मगर इस शर्त को कबूल कर लेने के बावजूद हई बिन अख्तब का वो चर्मी थैला, सही ना? यहूदियों ने जी जी यहूदियों ने गायब कर दिया जिसमें बनु नज़र से जलावतनी का वक्त वो सोना चांदी भर कर लाया था। जब यहूदियों से पूछताछ की गई तो वो झूठ बोले और कहा कि वो सारी रकम लड़ाइयों में खर्च हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने बज़रिया वही अपने रसूल एक मिनट थोड़ा आगे हो गया, फिर 1 मिनट बस जी, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि वो थैला कहाँ है। चुनांचे मुसलमानों ने इस थैले को बरामद कर लिया। इसके बाद चूँकि कनाना बिन अबिल हक़ीक़ ने हज़रत महमूद बिन मुस्लिमा को छत से पत्थर गिरा कर कत्ल कर दिया था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़िसास में कत्ल कर दिया और इसकी औरतों को कैदी बना लिया। हज़रत सूफिया का निकाह कैदियों में हज़रत बीवी सूफिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। ये बनु नुज़ैर की रईस आदम हई बिन अख्तब की बेटी थी और उनका शौहर किनाना बिन अबिल हक़ीक़ भी बनु नुज़ैर का रईस आज़म था। जब सब
قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحی قلبی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ جو خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پر گزارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت الدحیۃ صفیۃ بنت حییہ سیدۃ قریظۃ والنضیر لا تصلح الا لک۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو اس طرز سے مت پڑھیے۔ اچھا اعطیت، دیکھیے میں پڑھ دیتا ہوں، اعطیت دحیۃ صفیۃ بنت حی سیدۃ قریظۃ والنضیر لا تصلح الا لک، یعنی اس کا مطلب ہے اے یا اللہ رسول کے اللہ رسول صلی اللہ، جی جی صلی اللہ علیہ پڑھیے۔ وسلم، آپ نے صفیہ کو وحی کے حوالے کیوں مدینہ، آپ نے صفیہ کو حی دحیہ آپ نے صفیہ کو دحیہ دحیہ آپ نے صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا۔ وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس ہیں، وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہیں۔ رئیسہ ہیں۔ رئیسہ ہیں وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ آپ جب حضرت صفیہ بھی تو وہ مسلمان ہو گئی تھی کیا؟ بعد میں جو ہے مسلمان ہو گئی تھی نا، آپ نے نکاح فرما لیا تھا۔ اچھا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت دحیہ سے فرمایا کہ تم نے اس کی سزا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صحابہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ کھلایا۔ ملیدہ ملیدہ کیا ہوتا ہے؟ ملیدہ ملیدہ مطلب ان سب کا مکسر ملا کر کے ملیدہ بنتا ہے نا، جیسے ہاں محرم میں بناتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ محرم میں بنتا ہوگا آپ کے گھر پہ بھی، جی 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 روٹیوں کو چور کر کے اس میں کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر، ڈرائی فروٹ اور جی 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 شکر جی وغیرہ ڈال کر، کہیں جی پر شکر کا بنتا ہے، کہیں جو ہے وہ گڑ کا بنتا ہے۔ گڑ جانتے ہیں؟ ہاں، ہاں ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ وسلم اصل میں ملیدہ جو ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ پورا مکسچر ایک کسی چیز کا ایسا، ٹھیک ہے جی چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان کا عطا فرمایا اور قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام مسکین یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور گوشت میں یہ زہر ملا دیا۔ خدا کی قسم، خدا مدینہ، کے بہت اسپیڈ پڑھ رہے ہیں آپ، اور اس سے جو ہے نا بار بار آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، تھوڑا سا کم کر کے اسپیڈ درست پڑھیں۔ یہودی کی بیوی یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یہ رہ گیا۔ جی، ہاں، اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے شکم زہر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلی لقمے زہریلے سے عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی کا انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے
کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا کی اس زہر سے وفات ہو گئی تو ان کی رشاد میں زینب قتل کی گئی۔ حضرت جعفر حبشہ سے آ گئے۔ ایک رضی منٹ اللہ تعالی عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہو کر ہوا یہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یا جعفر کی آنے سے۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب الحجرتین، ہجرتین نہیں لکھا ہے نا، ہجر 3-2 ہجری تو والے۔ نہیں وہ عربی لفظ ہے صاحب الحجرتین۔ یہ ہجرتین کا اردو میں معنی ہوتا ہے دو ہجرت۔ اچھا یہ صاحب الحجرتین اردو لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے۔ دو ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے، مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلاۃ و سلام۔